بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ولید اور اپنے چینل دی لیجنڈ آف اسلام میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس صحابی رسول کا ہم ذکر کریں گے ان کا نام ہے سعید بن عامر۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان ہزاروں میں سے ایک جو جوان تھے جو قریش کے سردار کی دعوت پر مکہ معظمہ کی بالائی جانب مقام تنعیم کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ ان کی جوانی کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے قریش کے سرداروں کے برابر کھڑے ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شاہ سواران عرب موجود تھے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح یہ موقع ملا کہ قریش کے اس قیدی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے اور جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول علیہ السلام کو شہید کر کے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ مزید ڈسکشن سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام تک پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلہ پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ قریش کے سردار اسے کشاں کشاں تختہ دار کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار اور شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھیں؟ اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سردار کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، باخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے موت کے ڈر سے نماز کو طویل کر دیا ہے تو میں نماز کو اور بھی زیادہ طویل کرتا۔ پھر اس نے صنادید قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا زندہ حالت میں مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو جگہ بعد دیگرے کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تم اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ ان کا اس حالت میں خون کے دھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے اور ان کا جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی کانٹا چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تختہ دار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے جسم تلوار اور نیزوں کی ضربات سے چور تھا اور وہ اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین مارکوں کے نرغے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے واقع شہادت کو یکسر بلا بیٹھے تھے، لیکن اس جوان سعید بن عامر کے پردہ دل سے ایک لحظہ کے لیے بھی حضرت خبیب کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ یہ جب بھی سوتے تو خواب میں یہ منظر برابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے ہی چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا کہ جیسے تختہ دار کے آگے حضرت خبیب پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بددعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا تھا کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو نہ آلے یا آسمان سے ان کو پتھر برسا کر تباہ نہ کر دیا جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہیں تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں
تا دم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علامہ زی انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقا اس درجے کی محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان تک نشاور کر دیں، بلا شبہ اللہ کا سچا رسول ہے جس کی تائید کے سما آسمان کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ وہ مجمع میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں بت پرستی کی علائشوں سے پاک ہو کر اور بے اختیار بتوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر نے مکہ کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجع اور مقدم جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں خلیفے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اور تقوی کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات کو کان پر دھرتے۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے بھی کبھی نہ ڈرنا، کہ یہ تمہارے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہتر گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ اے عمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کو تمہارا نگران بنایا ہے ان کے معاملات میں خصوصی دھیان کرتے رہنا، اسی لیے ان کے لیے وہی پسند کرنا جو تمہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ان کی شے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو تمہیں اپنی ذات اور اہل و عیال کے لیے ناپسند ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا اور حق کی راہ میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سعید، بھلا کس میں ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ کوئی اور اس کی نگرانی کا مستحق نہیں ہے۔ اس مرحلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تائید و نصرت کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خفا ہو کر فرمایا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا ہے اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، کیا ہم تمہارے لیے کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر سعید نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصہ بعد اہلیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا کہ تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں سے مفلس اور نادار ہیں، تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون؟ سعید بن عامر؟ انہوں نے بتایا، جی، ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو پڑے اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا،
اس سے میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ امیر المؤمنین نے یہ ہتھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ تم اس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر کے ہاں تھیلی لے کر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہیں، تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا کہ کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا ہو۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی میرے سرتاج کیا سانحہ رونما ہو گیا ہے؟ کیا امیر المؤمنین وفات پا گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے۔ اس نے پوچھا کیا کسی معرکہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس نے عرض کی بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے ہاں دنیا دار آئی تاکہ میرے آخرت بگاڑ دے، میرا گھر فتنہ ابھر آیا۔ اس نے عرض کی کیوں نہ آپ اس فتنہ سے خلاصی کر لیں، اسے دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کیا تو اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ اس نے کہا جی ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد ہتھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیار شام میں تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات و واقعات کو معلوم کر سکیں۔ ان دنوں حمص کا نام کویفہ پڑ گیا تھا، جو کہ لفظ کوفہ کی تصغیر ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ عمال حکومت کے خلاف شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے اس کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کی جو ایک دوسرے سے بڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضرت سعید کے بارے میں جو میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے اس پر بہت اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا کہ تمہیں اپنے گورنر سے کیا گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس سے میں نے پوچھا سعید تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا باخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اس کے بتائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد میں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا تمہیں اس کے خلاف اور بھی کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا سعید اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا باخدا میں اس امر کا بھی اظہار ناپسند کرتا ہوں۔ مختصر یہ عرض ہے کہ میں نے ان کے لیے دن کا وقت رکھا ہے اور رات اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ پھر میں نے پوچھا آپ کو ان لوگوں سے اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے مہینہ میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا سعید یہ کیوں؟ سعید نے کہا اے امیر المؤمنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے اور نہ ہی ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی جوڑا ہے جو اس وقت میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ مہینے میں ایک مرتبہ میں دھوتا ہوں، پھر میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں ان کو پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے پوچھا سعید یہ کیا بات ہے؟ سعید نے کہا میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کی کس طرح بوٹیاں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ حضرت خبیب جواب میں کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نے ایک بھی کانٹا چبھے۔ جب مجھے وہ دن یاد آتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی مدد کیوں نہ کی۔ میں ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات کو پورا کر لیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیازی بخشی ہے، اس لیے
اس سے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کرنے کے لیے ایک خادم رکھ لیجئے۔ اس پر آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ بیوی نے کہا بھلا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا وہ کون؟ فرمایا کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں۔ بیوی نے عرض کی آپ نے بجائے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کے یتیم بچوں، فلاں کے خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلے کے محرموں میں کھانا تقسیم کراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو سند رضا سے نوازا اور آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔ تو یہ تو ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔